ناظرین، اگر خزانوں کا ذکر کیا جائے تو دنیا کے کسی بھی خزانے کا ذکر قارون کے بغیر نامکمل ہے۔ بہت سے قصے، کہانیاں اور روایات قارون اور اس کے خزانے کے متعلق مشہور ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مستند حوالوں سے قارون اور اس کے خزانے اور اس کے انجام کا احوال سنائیں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے تورات بھی پڑھتا تھا اور اس کا عالم تصور کیا جاتا تھا، اس وجہ سے لوگ اس کا احترام بھی کرتے تھے۔ قارون ابتدائی میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کو ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات یکسر بدل گئے۔ اچانک اس کے پاس بے شمار دولت آ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ قوم کا امیر ترین شخص بن گیا۔ سود کا کاروبار کرنے لگا، لوگوں سے فصلیں خرید کر کئی مہینوں تک چھپا کر رکھتا اور پھر بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کرتا۔ پھر وہ اس قدر امیر ہو گیا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت اٹھا کر چلتی تھی۔ تاریخ انسانی میں قارون سے زیادہ دولت و ثروت کسی کو عطا نہیں کی گئی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ سورہ القصص۔ ایک اور جگہ فرمایا جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، قارون شروع میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ ایک دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم فرما دیا۔ یہ سن کر قارون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اپنے مال سے زکوٰۃ کا حصہ نکالے گا، لیکن جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گیا اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل سے ایک گروہ کو جو اس کا حمایتی تھا جمع کیا اور کہا: اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ فلاں فاحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اس عورت کو بہت سا مال دے کر موسیٰ علیہ السلام پر تہمت زنا لگانے کے لیے تیار کیا۔ اس کے بعد قارون نے ایک مجمع میں موسیٰ علیہ السلام اور بہت سے لوگوں کو جمع کیا جن میں اس کے اپنے کارندے بھی موجود تھے۔ مجمع میں قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ زنا کی سزا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو بھی زنا کرے اسے سنسار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا: حتیٰ کہ یہ کام اگر آپ بھی کریں تو بھی یہی سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، اگر یہ کام میں بھی انجام دوں تو میرے لیے بھی یہی حکم ہے۔ قارون کہنے لگا: بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے، اور اس عورت کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اس عورت کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ لہٰذا اس عورت کو حاضر کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا پار کروا کر فرعونیوں سے نجات دی، سچ بتا کہ واقعہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع میں سر عام صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ علیہ السلام پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدے میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے اس سے جدا ہو گئے۔
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا تو وہ پھٹ گئی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر قارون کہنے لگا کہ یہ سب اس کا مال ہڑپنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات کرنی تھی کہ اس کا مال بھی وہاں پر حاضر کر دیا گیا، اور یوں قارون اور اس کا سارا خزانہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین میں دفن ہو گیا اور زمین دوبارہ سے برابر ہو گئی، اور قارون اور اس کے خزانے کا نام و نشان تک نہ رہا۔ ناظرین، اس دنیا میں ہمیں جو چیز دی گئی ہے وہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، لہٰذا اس پر ہرگز غرور نہیں کرنا چاہیے۔ قارون کو بھی دنیاوی زندگی کا سامان عطا کیا گیا اور اس نے اس پر غرور کیا تو وہ بھی فرعون کی طرح خود کو عذاب سے نہ بچا سکا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم فرعون اور قارون سے زیادہ مال اور طاقت رکھتے ہیں؟ فرعون کو اس کے لشکر و مال نے عذاب سے بچنے میں کوئی فائدہ نہ دیا، اور اسی طرح قارون کو موسیٰ سے رشتہ داری اور کثیر خزانوں نے کوئی نفع نہ دیا، تو پھر غرور کس بات کا ہے؟ یاد رکھیں کہ جو بھی تکبر کرے گا اس کا انجام فرعون اور قارون سے مختلف نہ ہوگا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔